أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك. اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیر سارا سونا امانت کے طور پر رکھیں تو وہ اس کو آپ کی طرف واپس کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ. اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس بطور امانت کے 1 دینار بھی رکھیں تو لا یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے. الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس صورت کے کہ آپ ان کے سر پر قائم رہیں، ان کے سر پر سوار ہی ہو جائیں. اہل کتاب میں 2 قسم کے لوگ موجود تھے. دونوں کے واقعات انشاءاللہ العزیز عرض کیے جائیں گے جو اس آیت کا شان نزول بھی ہیں. چاہے کوئی بھی طبقہ ہو اس میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، سوائے 2 طبقات کے کہ وہ سارے کے سارے اچھے ہی ہیں. ان میں سے کوئی ایک فرد بھی غلط نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے. نمبر 1، انبیاء کرام 100% سارے کے سارے معصوم ہیں، کسی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. من حیث المجموعہ 100% کسی ایک پر بھی انگلی نہیں رکھی جا سکتی. اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی جماعت ہے جو معصوم تو نہیں ہیں البتہ محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ان کو حاصل ہے. چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. پہلے لوگ راتوں کو جب سفر کرتے تھے تو ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے تھے. کھلے صحراؤں میں، سمندروں میں، کھلی جگہوں میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون سی سمت پر چل رہے ہیں. دن کو سمت معلوم کرنے کا طریقہ کار سورج ہوتا تھا کہ سورج کے ذریعے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب صبح کا وقت ہے تو سورج مشرق کی طرف ہے تو جہت متعین کرنا آسان ہو جاتا تھا. اب شام کا وقت ہے، سورج مغرب کی طرف ہے تو جہت آسانی سے متعین ہو جاتی تھی کہ ہمیں کس طرف کو جانا ہے، شمال کو جانا ہے، جنوب کو جانا ہے، مشرق کو جانا ہے، مغرب کو جانا ہے، تو جہت متعین کرنا آسان ہو جاتا تھا. اور رات کو جب سورج نہیں ہوتا تھا، سائے نہیں ہوتے تھے، تو پھر ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا تھا. تو اصحابی کالنجوم کہ اس دنیا کی تاریکی میں، ظلمت میں، اندھیرے میں اگر تم رہنمائی چاہتے ہو تو اس مقصد کے لیے میرے اصحاب موجود ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تقسیم کار نہیں ہے. بڑے کھلے لفظوں میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس صحابی کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. ان 2 جماعتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا طبقہ، کوئی گروہ نہیں دکھایا جا سکتا جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سارے کے سارے سراپا شر ہیں یا یہ سارے کے سارے سراپا خیر ہیں. اچھے ملے لوگ ملے ہوتے ہیں، کسی میں اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم ہوتے ہیں، کسی میں برے زیادہ ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں. یہ تقسیم کار اپنی جگہ ہے. تو بہرحال مسلمانوں کے اچھے اور برے ہونے سے ان کی دنیا بھی متاثر ہوتی ہے اور آخرت بھی متاثر ہوتی ہے، بخلاف کافروں کے
کہ ان کے اچھے اور برے ہونے سے ان کی دنیا تو متاثر ہوتی ہے، آخرت اپنی جگہ خراب ہی رہتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتی، وہاں پر ان کو اچھے اور برے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہاں کی کامیابی کی سب سے پہلی گارنٹی اور سند ایمان لانا اس کو وہ اپناتے نہیں ہیں، اس وقت تک آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اہل کتاب میں دونوں قسم کے لوگ تھے کہ کچھ تو ایسے تھے کہ ان کے پاس ڈھیر سارا سونا بھی رکھا جائے تو جب اس کا تقاضا کیا جائے تو وہ آسانی سے واپس کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک معروف اور مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یہودی تھے اور بڑے عالم دین تھے، اور ان کا پورا گھرانہ عالم سمجھا جاتا تھا اور تورات کے علوم ان کو حاصل تھے۔ چنانچہ ان کی خواتین تک تورات کا بڑا گہرا علم رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں میں نے اپنی پھپھی جان سے سیکھی ہیں۔ وہ میرے سامنے اکثر بیان کرتی تھیں کہ آخری جو نبی آئیں گے تو ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، تو وہ میں نے ساری لکھ کر محفوظ کی ہوئی ہیں، یاد کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو چونکہ نشانیاں سن کر ایک اشتیاق دل میں پیدا ہو گیا تھا، اس لیے جیسے ہی کان میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو دوڑے ہوئے گئے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ تو آپ کا جو پہلا خطاب تھا وہ انہوں نے سنا اور سن کر مسلمان ہو گئے، اور وہ جو پہلا خطاب تھا وہ بھی چند جملوں پر مشتمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے بندے بنو، بندوں کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو، اور افشوا السلام بینکم، اور آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، السلام علیکم السلام علیکم، کہ اس سے محبتیں اور الفتیں بڑھتی ہیں، آپس میں روابط قائم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، کہ جن کو اللہ نے توفیق عطا کی ہوئی ہو تو وہ کھانے کھلایا کریں، جتنا بھی کھانا زیادہ کھلائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ الفتیں محبتیں پیدا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ وَصَلَّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جس وقت عام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جملے ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَلِينَ الْكَلَامِ، کہ نرمی سے کلام کیا کرو، کلام کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، نرم گفتگو کیا کرو۔ اور دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کہ نرمی ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کو زینت بخشتی ہے، حسن بخشتی ہے، اور اگر نرمی نکال لی جائے تو زینت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر قباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقع آتا ہے کہ ایک تاجر مدینہ منورہ میں آیا، اس کے پاس کچھ سونا تھا جس کی تفصیلات انشاءاللہ ذکر کر دی جائیں گی اگلے درس میں۔ تو اس نے حضرت عبداللہ بن سلام کو دیکھا کہ چہرے سے وجیح اور شریف آدمی دکھائی دیتے ہیں، تو ان کو کہا کہ یہ میرے پاس کچھ سونا ہے، آپ اس کو اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لیں، میرے پاس کچھ تجارتی سامان ہیں، کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں، جب میں ان سے فارغ ہو جاؤں گا تو جاتے ہوئے آپ سے لے جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے رکھ لیا، کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے، انہوں نے تقاضا کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا سونا اسی وقت لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے اب بھی موجود ہیں کہ اگر ڈھیر سارا سونا بھی ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھا جائے تو وہ اس کو واپس کر دیں۔ تو چنانچہ ہمیں بھی اپنے حالات کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد